اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے ویورز تین چار بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ آج طالبان حکومت کو پاکستان نے ایک چارج شیٹ دی ہے اور وہ چارج شیٹ جو ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو پاکستان کی طرف بدنامی پھیلانا چاہتے ہیں اور جنہوں نے سخت زبان استعمال کی ہے اور اس کے اندر وزیر اعظم اور آرمی چیف کا موقف بالکل سیدھا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتیں گے اور ہم سختی سے بھی نمٹنا جانتے ہیں اور اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہم بہت سختی سے نمٹیں گے اور جو باڑ ہے وہ ہر حالت میں ہم لگائیں گے اور غیر قانونی طور پہ پاکستان میں داخلہ بند کر دیں گے۔ میں اپنی ایک ولاگ میں نے کہا تھا کہ ان کو اگر آپ نے ذرا سی بھی ڈھیل دی تو یہ جو طالبان ہیں یہ بیسیکلی طالبان نہیں ہے، ظالمان ہے اور یہ ڈھیل کے متحمل نہیں ہے۔ اگر ان کو آپ نے ڈھیل دی تو ان کو آپ نے کھڑے ہونے کی جگہ دے دی تو بیٹھنے اور لیٹنے کی یہ خود کر لیتے ہیں۔ اس لیے واقعی حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ سختی سے نمٹیں اور جو بھی ہمارے وہاں پہ بارڈر کے اوپر جو ہمارے کمانڈرز ہیں جو اس چیز کو واچ کرتے ہیں وہ سختی سے اس کا جواب دیں، ان کی ہی زبان میں ان کا جواب دیں۔ کیجویلٹیز تو ہماری آئے دن ہوتی رہتی ہیں، ان کی بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک دفعہ اگر جسے کہتے ہیں کہ صحیح قسم کا جسے کہتے ہیں لتر پھیر دیا تو پھر ان کو نانی یاد آ جائے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اہل شریف کے اوپر ایک قیامت آنے والی ہے۔ وہ قیامت یہ ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جیسے کہ حکومت نے کہا ہے کہ شہباز شریف نواز شریف کا گارنٹر تھا اور ہم لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس بارے میں جائیں گے کہ بھئی یہ گارنٹر ہے اور وہ 4 ہفتے کے لیے گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا، تو آپ اس کے گارنٹر کو مجبور کریں کہ وہ لے کر آئے اور اس گارنٹر کی ڈیوٹی میں آتا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج باقاعدہ شریف فیملی کو یہ کنوے بھی کر دیا گیا ہے اور کس نے کیا ہے؟ پاکستان بار کونسل اور لاہور بار کونسل والوں نے۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر اس قسم کا کیس آپ کے خلاف کیا تو آپ نااہل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو آپ نے ایک سیٹ قومی اسمبلی میں پکڑی ہوئی ہے اس سے بھی نااہل ہو سکتے ہیں اور اس وقت تک نااہل رہیں گے جب تک نواز شریف کو آپ پاکستان آنے پہ مجبور نہ کر دیں اور وہ آ نہ جائے، تو تاکہ بے شک اس کے اندر کوئی الیکشن ہو تو اس میں بھی آپ حصہ نہیں لے سکتے۔ تو دوسری خبر تو یہ تھی۔ تیسری خبر میں آپ کو یہ دے دوں کہ پاکستان جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ J-10 طیارے خرید رہا ہے، خرید لیے ہیں تقریباً 25 ایک طیارے جو ہیں وہ اگلے مہینے تک پاکستان کے اندر ہوں گے۔ اگلے مہینے سے میری مراد ہے کہ تقریباً 14-15 جنوری کو، اور پھر ان کی ریہرسلیں جاری ہو جائیں گی اور جسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جسے مطلب ایک لفظ ہوتا ہے کہ ہاتھ سیدھا کرنا، تو انشاءاللہ 23 مارچ کے فلائی پاسٹ میں بھی وہ شامل ہوں گے جس سے ہمارے دفاع کو مزید تقویت ملے گی۔ ویسے تو اب ہم پاکستان کی دفاعی افواج نہیں رہے ہیں، یہ پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر ہم دفاع کے بجائے جسے کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی بن چکے ہیں۔ تو یہ 3 خبریں ایسی تھی کہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، آپ کو بتانا تھا۔ اب آتے ہیں ذرا حکومت کی جانب۔ جیسے کہ جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو منی بجٹ جس کو کہا جا رہا تھا وہ قومی اسمبلی سے پاس کرا لیا جائے گا۔ اچھا، اس کے اندر ایک وویلا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس سے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ اس کے اندر جو کچھ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں وہ کن چیزوں پہ لگائے جا رہے ہیں؟ وہ چیزیں کوئی ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں ہیں۔ مثلاً کاسمیٹکس کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جو لپسٹک نیل پالش، اور یہ اس لیے وویلا بھی زیادہ خواتین اس لیے کرتی ہے کہ 40% خواتین جو ہیں مفت کے اندر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو تقریباً 2.5 کلو میک اپ کر کے جاتی ہیں تو ان پہ تو بڑا اثر پڑے گا۔ تو یہ زیادہ تر مخالفت اس کی وہی لوگ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، گاڑیوں کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا، جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں جو باہر سے منگائی جاتی ہیں، جو ہمارے خاص طور پہ جو بڑے لوگ ہیں گے کہ نہیں جی اصل ڈبل کیبن ہی لینی ہے یا ڈالا لینا ہے، ڈالا، تو وہ اب ڈالے مالے کے اوپر یعنی کہ جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ غیر ملکی چاکلیٹس کے اوپر لگے گا،
غیر ملکی جو بھی چیز ہے غیر ملکی جو باہر سے آتی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا، اور جو پاکستان انہی چیزوں کے اوپر جو 700 ارب کی سبسڈی دیتا تھا وہ ختم کر دی جائے گی۔ تو اب اگر اس میں یہ کہیں کہ جناب آٹا چینی چاول دال مہنگا ہوا تو وہ تو پہلے ہی مہنگے ہے، وہ ان پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جن لوگوں کو ممی ڈیڈی کو کھانے کی عادت ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ باہر کی چیزیں، ان کی جیب پہ اثر پڑے گا، اور ڈیفینیٹلی جو میرا تجزیہ ہے اور جو میرا تجربہ ہے، تو غریب کا بچہ جو ہوتا ہے یا متوسط طبقے کا بچہ جو ہوتا ہے وہ غیر ملکی چیزیں نہ استعمال کرتا ہے، نہ ان کی بیگمات استعمال کرتی ہیں۔ وہ تو جسے کہتے ہیں کہ اب نیل پالش کی ایک بات کر لیتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے کہ 20 روپے کی بھی مل جاتی ہے، جو کسی آپ بازار سے لے لیں چلنی تو اس میں 2 دن ہی ہوتا ہے، اور وہی نیل پالش جو ہے جب آپ امپورٹڈ لیتے ہیں تو وہ تقریباً 350 روپے کی ہوتی ہے، جبکہ وہ بھی 2 ہی دن ہے۔ تو یہ کچھ جو نیگیٹو کھلایا جا رہا تھا اور نیگیٹو باتیں کی جا رہی تھی کہ اس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور جس کے اندر میرے بہت ہی عزیز دوست عارف حمید بھٹی صاحب بھی شامل ہیں۔ تو عارف حمید بھٹی صاحب پہلے پڑھ لیا کریں، آپ بہت ہی جاندیدہ قسم کے شخص ہیں، تو پہلے پڑھ لیا کریں کہ بھائی کس کس چیز کے اوپر کیا کیا لیا جائے گا۔ ہاں اب یہ اور بات ہے کہ اس کا وویلا مچا کر، اس کا وویلا کر کے یہ جو مقامی دکاندار ہیں وہ مقامی چیزوں کو مہنگا کرنے کی اگر کوشش کریں تو اس کے لیے صرف تھوڑی سی تکلیف ہے کہ یہ جو ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنر صاحبان جو دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر ان کو ٹھنڈ لگتی ہے، آج کل سردی ہے، اور گرمی میں ان کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، تو یہ اپنے دفتروں سے نکلیں، سڑکوں پہ آئیں، بازاروں میں آئیں، تو میرا خیال ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ان کا کام ہے۔ میں اکثر اپنے ویلاگ کے اندر کہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو بھتے لے کے، جو ہفتے لے کے خاموشی سے اپنے دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور دفتروں میں کیا کام کرتے رہتے ہیں، اور جی فلانے کا فون آ گیا، ہاں جی آپ کا کام ہو جائے گا، یہ لوگ ہیں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی، اور بہت جسے کہتے ہیں کہ ضروری تھی کہ ایک چیز کو، جو چیز دیکھیں IMF کے بغیر جانے کے بغیر اس ٹائم گزارا نہیں تھا۔ گزارے سے مراد کیا ہے کہ میں نے اپنی ایک ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ صرف اور صرف 150 دن 150 ڈیز، اگر 150 دن تک ہم تمام غیر ملکی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیں اور نہ خریدیں، یعنی کہ صرف 150 دن تک پاکستان میں اگر غیر ملکی اشیاء نہ آئیں تو پاکستان کے اندر یہ جو ڈالر ہے یہ 180 روپے کے بجائے 60 روپے کے اوپر آ جائے گا، صرف 150 دن۔ لیکن کیا کریں کہ ہمارے لوگوں کو ایک ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ نہیں جی، اگر وہ جوتا بھی لیں گے تو کہیں گے نہیں جی امپورٹڈ ہونا چاہیے، سروس کے باٹا کا کے بجائے وہ ریباک کا لائک کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہوا اس کے اندر بڑے فیصلے ہوئے ہیں، اور بڑے فیصلوں کے اندر سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ اب ملک کے اندر جو خزانے ہیں، جو ملک کے اندر کی معدنیات ہیں، ان کو بروئے کار لایا جائے اور دنیا کے اندر اپنا ایک مقام بنایا جائے۔ تو دیکھیں ویسے تو یہ ہر حکومت جو ہوتی ہے وہ دعوے تو بڑی کرتی رہتی ہے، خاص طور پہ جو ہم پہ مسلط رہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن وہ قرضے لے کے کیا، موٹر ویز بنی یا سڑکیں بنی یا جو بھی بنے وہ قرضے لے کے بنے، میٹرو بنے۔ یہی میٹرو ہم نے کسی ملک سے خریدی ہے، ترکی سے لی ہے نا یہ بسیں، تو یہی بسیں پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتی؟ تو ملکی وسائل کو اگر ہم بروئے کار لائیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہماری نیتیں صحیح نہیں ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنی نیت کو صحیح کر لیں اور ایکچول ہم ملک کے وفادار بن جائیں، کسی سیاسی پارٹی کے بجائے یا کسی اس کے بجائے اگر ہم صرف ملک کے وفادار بنیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے سرکاری افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ حکومت پاکستان کے ملازم رہیے گا اور بنیے گا، کسی سیاستدان یا کسی اس کا بیوروکریٹ کا ملازم بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ پاکستان کے ملازم ہیں اور آپ یہاں کی غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر تنخواہ لیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو افسر بن کے بیٹھ گیا ہے یا ایسے عہدے پر پہنچ گیا ہے وہ غریب کو ہی سب سے زیادہ لوٹ رہا ہے، حالانکہ وہ پہلے ہی اسی کے اس کا وہ بیسیکلی ملازم ہے۔ میں نے ایک سجیشن دی تھی کافی عرصے پہلے اپنے ویلاگ کے اندر کہ یہ جو سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی نمبر پلیٹ گرین کلر کی ہوتی ہے اور اس پہ ہاف راؤنڈ کر کے لکھا ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان۔ اگر
اس نمبر پلیٹ کو صرف تبدیل کر دیا جائے نا، صرف اس کے اوپر سے گورنمنٹ آف پاکستان کا نام ہٹا کر اس کے اوپر لکھ دیا جائے نا سرونٹ آف پاکستان، تو یقین جانے کہ پیٹرول کا خرچہ آدھا ہو جائے گا۔ کیسے آدھا ہو جائے گا؟ یہ جو بیگمات اس کے اندر شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں نا کہ ہم کسی افسر کی بیوی ہیں، لیکن جب اس گاڑی پہ لکھا ہوگا سرونٹ آف پاکستان تو یہ بیگمات اس گاڑی میں نہیں بیٹھنے لگی۔ ایک مثال میں نے آپ کو چھوٹی سی دی تھی کہ ایک افسر کی بیوی نے بریانی منگائی تو ڈرائیور نے لا کے، جناب جب اس ڈرائیور سے کسی نے پوچھا کہ یہ بریانی کتنے کی، تو اس نے کہا یہ ایک پلیٹ بریانی 1300 روپے کی ہے۔ کہ کیسے 1300 روپے کی کیسے؟ اس نے کہا 600 روپے کا پیٹرول جانے میں لگا، 600 کا آنے میں لگا، اور 100 روپے کی بریانی۔ تو یقین جانے کہ اس پہ سرونٹ آف پاکستان لکھا ہونا چاہیے۔ اور یہ میں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں یہ اس کو ٹاپ ٹرینڈ بنائیں، فیس بک کے اوپر یہ ٹرینڈ بننا چاہیے کہ جناب یہ ہونا چاہیے کہ نمبر پلیٹ کے اوپر سرونٹ آف پاکستان لکھا ہو۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، میں نے آپ کو بتانی تھی۔ چلتے چلتے ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آج عمران خان نے بڑا دھویا، اور دھویا اس نے اس طریقے سے کہ اس نے سیدھا کہہ دیا کہ جناب ایک صحافی نے جو تھرڈ کلاس قسم کا صحافی ہے وہ سوال ہی ایسے ہی پوچھتا ہے کہ جی حکومت مشکل میں ہے۔ اس نے کہا یار ہر وقت آپ کو حکومت مشکل میں نظر آ رہی ہوتی ہے، نہ حکومت پہلے مشکل میں تھی نہ اب مشکل میں ہے، اور حکومت بھی اپنا ٹائم بھی پورا کرے گی، اور ہم عوام کے لیے ہیں، ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو دوسری طرف میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ منی بجٹ پاس ہونے میں یہ کسی مقتدر حلقے کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں، اور جو ہماری حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں جماعتیں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ تنخواہیں تو انہوں نے بھی لینی ہے، تنخواہوں کے ساتھ انہوں نے تو مراعات بھی لینی ہے، یعنی کہ تنخواہ کے علاوہ یہ 10 گنا مزید کے اوپر یہ ہمیں پڑتے ہیں۔ میں نے ایک ویلاگ میں پورا خرچہ ان کا بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو اب ان کو پتہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس یہ تو آئی ایم ایف کا قرضہ آئے گا تو پھر ہمیں تنخواہیں ونخواہیں یہ وہ ہمارا الو جو ہوگا وہ سیدھا رہے گا۔ اس لیے یہ اندر خانہ یہ بات ہو چکی ہے کہ ہم اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، صرف باہر کھڑے ہو کے باں باں کرتے رہیں گے، لیکن ہم کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج منی بجٹ بہت آرام سے پاس ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے جانا چاہیے، ایک خواتون کی مخصوص نشست قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے، ایک وہ جو بھگوڑا جو ہے کبھی کہتا ہے دسمبر میں آ رہا ہوں، ابھی جنوری کے بجائے فروری تک پہنچ چکا ہے، آنا تو اس نے ہے نہیں اس لیے کہ وہ وہاں پہ شادی کر چکا ہے، لیکن اس کو بہرحال آنا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو لے کر آئے۔ اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ، ہماری معزز عدلیہ نے 24 دن کے لیے 28 دن کے لیے ایک بندے کو بھیجا تھا، تو اب 28 دن سے بہت زیادہ ہو چکے، اور ہمارا دل اس کے بغیر بڑا بے قرار ہے، کیونکہ لطیفے آج کل نظر نہیں آ رہے، لوگوں کے حص ایسی ہو گئی ہے کہ لطیفے بھی نہیں سناتے، تو کم از کم وہ ایک چلتا پھرتا کارٹون تھا پاکستان میں جس کو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے، تو اس کو واپس لے کر آئے ہماری معزز عدلیہ، اور اپنا کردار ادا کرے، انصاف پرووائڈ کرے، اپنے کرپٹ ججز کے اوپر نظر رکھے، حق و انصاف کے فیصلے کرے، غریب اور امیر کے لیے ایک قانون کے اوپر امپلیمنٹ کرے، اپنے ججوں کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔